اوکے اللہ حافظ۔ اگلے دن دفتر جانے سے پہلے میں نے امی سے کہا کہ شام ضروری بات آپ سے کرنی ہے، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو ملتوی کر دیں۔ امی کہتی ہیں نانوں کے گھر جانا ہے لیکن تمہارے آنے سے پہلے واپسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دفتر میں منگیتر کی سہیلی کی بڑی بہن کا فون آ گیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تعارف کروایا۔ وہ شادی شدہ تھیں۔ میں نے گرمجوشی دکھانے کی کوشش کی تو وہ اس طرح بات کرنے لگیں جیسے مجھے کب سے جانتی ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ بات ہو رہی تھی۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ سنائیں؟ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں خاندان کی عزت مٹی میں ملانے لگے ہو؟ آپی کون سا چکر؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بدھو تمہاری اور اپنی بہن کی بات کر رہی ہوں۔ کل رات اس نے مجھے گھر بلوایا، پھر ساری بات بتا دی۔ کہہ رہی تھی تمہیں اس نے امی کو کہنے سے منع کیا ہے لیکن تم ضرور بات کر دو گے۔ اس کے کان بھی کھینچے ہیں، تمہارے بھی کھینچوں گی۔ کوئی الٹا کام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ آپ نے تو فیصلہ بھی سنا دیا اور سزا بھی مقرر کر دی۔ کچھ سن بھی لیں، میں نے ساری سنی ہے اور جتنی سنی ہے اس سے زیادہ جانتی ہوں۔ تمہاری منگیتر کے گھر والوں کے ساتھ کوئی اب کے نہیں بچپن کے تعلقات ہیں۔ جیسے میری بہن اور تمہاری منگیتر سہیلیاں ہیں، ایسے ہی میں اور اس کی بڑی بہن، اسی طرح امی اور اس کی امی بہنیں بنی ہوئی تھیں، اور ابو اور اس کے ابو بھائی۔ جب تم لوگوں کی منگنی ہوئی تھی اس دن ابو گھر بیٹھ کے اتنا روئے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں ماں باپ اب نہیں۔ ابو نے امی سے کہا اسے محسوس نہ ہو کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہماری بیٹی ہے۔ اب سوچو تم جو قدم اٹھانا چاہتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تم دونوں کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، غلطی بھی تم دونوں کی نہیں، لیکن بہتر ہے اس معاملے کو یہیں پر روک دو، کل کو بہت پچھتاؤ گے۔ اپنے اوپر بھی رحم کرو اور میری بہن پر بھی۔ میں تو حیران ہوں اس کی باتیں سن کر، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے۔ آپ ہی میرا مستقبل دایو پر لگ گیا ہے، کوئی دایو پر نہیں لگا، لیکن غلط قدم اٹھا کر نہ صرف اپنا بلکہ میری بہن کا بھی دایو پر لگا دو گے۔ ویسے تم نے کیا سوچا ہے کہ تم اپنی امی کو قائل کر لو گے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں انہیں کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تمہارے ابو جب حیات تھے تو انہوں نے تمہاری امی سے اس رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر وہ ہوتے تو تب بھی یہی رشتہ ہونا تھا۔ آپ ہی یہ بات امی نے مجھے نہیں بتائی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ کمال ہے تمہیں بتا رہی ہوں کہ پرانے رشتے ہیں، بہن بھائیوں جیسے۔ کمال کا نبھایا ہے سب نے۔ اب تم دونوں اس کو خراب مت کرو، اور بھی کوئی انکشاف ہو تو بتا دیں۔ نہیں بس اتنا بہت ہے، امید ہے تم سمجھو گے، کیونکہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شام گھر آ کے کھانا کھایا اور امی کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ پہلے ان سے بات کی تصدیق چاہی۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تم نے کس سے سنی؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ میں اس رشتے سے مطمئن نہیں ہوں۔ بہتر ہے آپ ان سے بات کر کے یہ رشتہ ختم کر دیں۔ امی ایک دم غصے سے بولیں کس سے بات کر کے؟ اس کی ماں کی قبر پر جا کے کہوں یا اس کے باپ کی یا تمہارے باپ کی؟ میں تو ایک دم ڈر گیا کہ کہیں تھپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ تمہارے دماغ میں جو فطور ہے اگل دو تاکہ میں اس کا علاج کروں پھر۔ امی میرے دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ مزاجن ایک ریاست کی نہیں بلکہ دنیا کی ملکہ ہے۔ میں نے جب بھی صبح فون کیا وہ سو رہی ہوتی ہے، دن کو یا شام کو یا رات کو کوئی ڈرامہ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو میں کچن میں تھی یا کچھ بھی کام کے حوالے سے۔ پھر پڑھائی کا رجحان نہ ہونے کے برابر اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ آپ کیوں ان سب باتوں کو ہلکا لے رہی ہیں؟ تمہاری ماں نے کتنا پڑھا ہے؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پڑھایا لکھایا، انسان بنایا اس لیے نہیں کہ تم اب دوسروں کو کمتر سمجھو۔ امی میں اسے کمتر تو نہیں سمجھ رہا، میں کان کے نیچے دونگی ایک۔ بس اب خبردار آئندہ اس طرح کی بات کی تو۔ امی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ کس سے؟ کون ہے؟ کیا تم اس سے رابطے میں ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم انگیج ہوتے ہوئے ایک لڑکی کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ اسے پتہ ہے تمہاری منگنی کا۔ ایک منٹ سانس لیں اور بات سن لیں۔ سانس تو میں تمہاری روک دوں گی، بتاؤ کون ہے وہ؟ امی میری کوئی غلطی نہیں اور نہ میں اس لڑکی کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ آپ مجھے گھٹیا مت سمجھیں پلیز۔ وہ لڑکی اس کی سہیلی ہے، رابطہ اسی کی وجہ سے ہوا،
یہ میسج نہیں لکھ سکتی اور نہ پڑھ سکتی ہے تو اس سے میسج لکھواتی اور پڑھواتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد مجھے پتہ لگ گیا، بس اسی طرح اس سے بات کرتے کرتے۔ بکواس بند اب، یہ وہی لڑکی ہے نا جو ساتھ رہتے ہیں؟ جی وہی ہے۔ اف اللہ، میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے جذبات اور خیالات ہم دونوں خاندانوں کے بارے میں کیسے ہیں۔ جس دن میں رشتے کی بات کرنے گئی تو اس کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ پتہ ہے کس حیثیت سے؟ لڑکی کے والد کی حیثیت سے رشتے دینے میں ذرا بھی تعمیل نہیں کیا، اور جو کہا انہوں نے اس سے ان کا قد میری نظر میں اور بھی اونچا ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں، بہن جی میں آپ لوگوں کے خاندانوں سے عرصے دراز سے وابستہ ہوں، سب جانتا ہوں، میں اس عزت افزائی کا انتہائی مشکور ہوں، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ بس بہن جی لاڈلی رہی ہے تو اس لیے تھوڑی تند مزاج ہو گئی ہے، باقی مجھے کوئی فکر نہیں، آپ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں، اپنی بیٹی کی طرف سے تھوڑی گھبراہٹ ضرور ہے۔ یہ الفاظ سن کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ یہ لڑکی کا باپ ہی کہتا ہے، وہ لوگ اس قدر بلند اخلاق والے ہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کی ایک بیٹی سے رشتہ توڑ کر دوسری کا مانگ لوں؟ تمہارے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا۔ آئندہ تم نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، اور ہاں میں تمہیں بھی کہتی ہوں اور اس لڑکی کو بھی پیار سے سمجھاؤں گی کہ آپس میں رابطے مت رکھو، تھوڑا سا پیار مجھے بھی کر دیں، میرا دکھ بھی سمجھیں، جو حرکت تم نے کی ہے تم پیار نہیں جوتے کے قابل ہو۔ امی میری کیا غلطی ہے اس میں؟ بس اب بکواس بند، میرا لاڈ دیکھا ہے نا، غصہ نہیں، کبھی تم بچوں پر غصہ نہیں کیا، کوشش کرو اس کی نوبت نہ آئے، آئندہ یہ موضوع زیر بحث نہ آئے۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئیں۔ میں وہیں کمرے میں بیٹھا گمسم سوچوں میں ڈوب گیا۔ اب کیا بنے گا؟ یہاں تو بات نہیں چلنے والی، امی ماننا تو دور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میرے دماغ نے ایک اور سگنل دیا اور میں نے ٹھان لی کہ اب یہ پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے۔ رات میسیجز پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو بتانے کے حوالے سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تم نے امی سے بات کر لی ہے نا، اور یہ میں جانتی تھی کہ تم ضرور کرو گے اور پھر پٹو گے بھی۔ مار پڑی یا نہیں؟ خیر اب اتنا بھی اندھیر نہیں ہے کہ مار پڑے۔ امی نے آج تک نہیں مارا، موقع بھی دیا شرارتوں کی وجہ سے، لیکن نہیں مارا کیونکہ وہ مار ہی نہیں سکتے، بہت نرم دل ہیں۔ اس معاملے میں پٹو گے، بچ کے رہو۔ خیر آپ ہی کو اسی لیے بتایا کہ تم نے دھماکہ کرنا ہے تو صورتحال کو کنٹرول کرنے کے کیے کوئی جنرل میدان میں ہو۔ خیر امی نے کیا کہا؟ وہی جو آپ ہی نے کہا، سب کے خیالات کتنے ملتے ہیں نا۔ جی جی ایسا ہی ہے، بہرحال اب سکون ہے؟ نہیں، اب ایک اور پلیٹ فارم ہے، وہاں اپنی درخواست دوں گا۔ اب کون ہے؟ تم باز آ جائو۔ دیکھو میں کوئی غلط نہیں کر رہا اور نہ کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتا ہوں، میں بس ہر آپشن استعمال کرنا چاہتا ہوں جہاں سے مجھے تھوڑی سی بھی امید کی کرن نظر آتی ہے، تاکہ کل کو میں اس بات پر نہ پچھتاؤں کہ کاش میں نے کوشش کی ہوتی۔ اس لیے اب کس سے بات کرنی ہے؟ تم تو میرے دل کی دھڑکن محسوس کرتی ہو تو پھر خود ہی سمجھ لو۔ اف اللہ اب تم میری امی سے پلیز کیا کر رہے ہو؟ میری امی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں نے تمہاری امی کو منانا تھوڑی ہے، تو پھر انہوں نے تمہارے ابو سے بات کرنی ہے، اس کے لیے انہیں قائل کرنا ہے، تم اس کام کے لیے انہیں قائل نہیں کر سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے میں کر لوں گا، کبھی نہیں، ناممکن۔ تو پھر تم دیکھتی جاؤ۔ میری امی نے آج تک میرے ابو کے سامنے بات کو دوبارہ پوچھا نہیں، اتنا ڈر ہے ان کا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ابو سے بات کر دیں گے۔ جی جی ضرور کریں گے، بس تم ذہنی طور پر تیار رہنا، ردعمل جو بھی آئے تم نے ڈرنا نہیں، بس اللہ خیر ہی کرے۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، میں خود امی کو سب بتانے لگی ہوں۔ ارے نہیں تم مت بتانا، میں خود بات کروں گا۔ اچھا میں نہیں بتاتی، کب آئو گے یہاں؟ جلد ہی، شاید کل ہی، اوکے پھر کل ہی بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اگلے دن میں جب ان کے گھر پہنچا تو بیل دینے پر آپی نے دروازہ کھولا۔ میں وہیں سمجھ گیا کہ اس نے آپی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دی ہے۔ اف اللہ، آپی نے تنزن کہا کہ آئیے تشریف لائیے، آپ کے دماغ کا علاج کرتے ہیں۔ میں تیار ہو گیا کہ اب خیر نہیں، وہ خود تو سامنے آئی ہی نہیں، اور کمرے میں آپی اور امی میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ امی نے آپی سے کہا کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ لائو، وہ اٹھنے لگیں، میں نے روک دیا۔ آپی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، اچھا پانی تو لانے دو، ابھی تمہارا گلا خشک ہو جانا ہے۔ مجھے تو جیسے پسینہ ہی آ گیا۔ آپی کے کمرے سے نکلتے ہی امی بولیں، بیٹا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ان کا لہجہ اتنا نرم تھا
کہ میرا سارا خوف نکل گیا۔ امی بات تو ساری آپ کو پتہ چل چکی ہے، میں صرف وہ بات کرتا ہوں جس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کون سی بات اور کیسی مدد؟ جو تم کرنا چاہ رہے ہو میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تمہاری منگیتر میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری اپنی بیٹی۔ آپ صرف اتنی بات کریں، ابو کے سامنے یہ بات کریں کہ میں نے سنا ہے کہ لڑکا رشتہ توڑنا چاہتا ہے۔ وجہ جب وہ پوچھیں تو سب تفصیلاً بتا دیں، اس کے بعد وہ کیا کہیں گے اس کا مجھے بتا دیں۔ بس اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میرا آدھا کام ہو جائے گا۔ وہ یقیناً مجھے بلوائیں گے سمجھانے کے لیے، تب میں خود انہیں قائل کروں گا۔ آپ نے اور کچھ بھی نہیں بتانا، آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ میں ایسا مگن ہو کے بات کر رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ہی کب آ کے بیٹھ گئی تھیں۔ وہ بولیں کہ تمہارا مطلب ہم انہیں یہ نہ بتائیں کہ تم شادی کس سے کرنا چاہتے ہو؟ جی بالکل، آپ یہ نہ بتائیں، اس کے لیے میں خود انہیں قائل کر لوں گا۔ امی بالکل چپ تھیں اور کافی پریشان بھی۔ میں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انتہائی لرزتی آواز میں بولا، امی پلیز، یہ میرے مستقبل کا سوال ہے اور آپ کی بیٹی کے بھی۔ کیا آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بیٹا یہ بہت مشکل ہے، تم بات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ اگر بھڑک گئے تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ کوئی مصیبت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو مجھ پر ہی آئے گی، میں سہہ لوں گا۔ بیٹا تم ان کی نظر میں گر جاؤ گے۔ تم سمجھو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بس بات کریں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر انہوں نے نہیں بلوایا تو آپ بات تو کریں، آگے کی پھر دیکھی جائے گی۔ امی مان گئیں، میرے بھی سانس پھری۔ میں خوشی خوشی وہاں سے نکلا، گھر پہنچ گیا۔ رات اپنی محبت سے بات ہوئی، کہنے لگی آخر امی کو منا ہی لیا تم نے، لیکن نتیجہ صفر آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے امید ہے، باقی جو تقدیر کا فیصلہ ہو۔ 2 دن بعد مجھے دن کے وقت امی کا فون آیا کہ ابھی گھر پہنچو۔ میں نے کہا خیر ہے نا؟ کہنے لگی جتنا کہا ہے اتنا کرو، میرے دماغ نہ گھمایو۔ مجھے دھچکا لگا کہ امی کو پتہ چل گیا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، لیکن کس نے بتایا ہوگا؟ اف کہیں منگیتر کی سہیلی نے تو نہیں بتا دیا۔ جلدی جلدی اسے میسج کیا تو اس کا صرف اتنا جواب آیا، کہا تھا نہ کوئی فائدہ نہیں، پر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اب خود جا کر امی سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا کہ آخر کیا بات ہوئی ہوگی۔ گھر پہنچنے تک کئی سوالات ذہن میں اٹھے، لیکن سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو گھر پہنچ کر ہی پتہ چلے گی۔ آج خیر نہیں، آج تو جوتے پڑیں گے۔ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ گھر پہنچا تو امی سخت غصے میں تھیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا سلام کیا تو امی نے جوتا اٹھا لیا اور ساتھ غصے سے بولیں، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آئندہ یہ تذکرہ نہ سنوں۔ میں نے کہا امی بات کیا ہوئی ہے، پہلے بتائیں تو صحیح، مجھے 2-3 جوتے پڑچ کے تھے۔ کہنے لگیں تم کیوں گئے ان کے گھر، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس کے بعد امی بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ گئیں۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگ گیا۔ امی پلیز بات تو بتائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وہاں گیا، لیکن بات تو بتائیں۔ امی مسلسل روئے جا رہی تھیں اور بہت کچھ کہے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا امی آپ ماریں مجھے، جو مرضی میرے ساتھ کریں، لیکن اللہ کے لیے روئیں مت، مجھے بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ امی روئے جا رہی تھیں، کافی دیر میں منتے کرتا رہا، آخر بولیں اس کے ابو آئے تھے، میں اتنی شرمندہ ہوئی ان کے سامنے، اس لیے تمہیں لاڑ پیار دیے کہ تم مجھے شرمندہ کروائو۔ امی انہوں نے کیا کہا ہے؟ میرے سامنے فریاد لگا رہے تھے۔ کیسی فریاد؟ مجھے کہہ رہے تھے بہن جی میری بیٹی کا کچھ خیال رکھیں، یہ صرف میری بیٹی ہی نہیں ہے، آپ کی بھی ہے، اور آپ کا تو خونی رشتہ بھی ہے۔ پھر آپ جانتی ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جانا کیسا عیب ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو، لڑکی بدنام ہو جاتی ہے، اور پھر یہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ بھائی صاحب میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، میں ابھی اسے گھر بلاتی ہوں، آپ کے سامنے اس کے کان کھینچوں گی۔ نہیں بہن جی اس کی ضرورت نہیں، جوان ہے، آپ پیار سے سمجھائیں، وہ خود بھی سمجھدار ہے، ضرور سمجھ جائے گا۔ اگر کوئی اور وجہ ہے تو تب بھی بتائے، اور مجھے لگتا بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ پڑھا لکھا نہ ہونا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، رشتہ دار جو ہیں۔ باقی رہی بات روٹین غلط ہونے کی، تو شادی کے بعد لڑکیاں روٹین ٹھیک کر لیتی ہیں، جب سر پر ذمہ داری پڑتی ہے تو کر لیتی ہیں۔ بھائی صاحب تعلیم یافتہ نہ ہونے کا ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن یہ کوئی عذر نہیں، کیونکہ میں خود کون سا بہت پڑھی لکھی ہوں۔ رہی بات روٹین کی، تو واقعی شادی کے بعد جب سر پر پڑے گی تو خود روٹین ٹھیک ہو جائے گی۔
बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं उसे समझाऊंगी, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह बहन जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ख़ुद बुला के बात करूं। भाई साहब, वो आपका भतीजा भी है, बेटा भी है, भांजा भी। अगर आप ख़ुद बात करना चाहते हैं तो ज़रूर, दुकान के नीचे लगाएं भी, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बहन जी, आपकी इज़्ज़त देने का बहुत शुक्रिया। आप बस खुद ही उसे समझाएं, और मेरा मशूरा ये है कि अब जल्द शादी भी कर दें। जी ज़रूर, मैं करती हूँ बात। अच्छा, मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। देखो बेटा, ये उनकी सगी औलाद नहीं है, लेकिन उन्हें कैसी फ़िक्र हो रही है। ऐसे लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी और बेवफ़ाई मुझे समझ नहीं आती। वो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का इतना पास रख रहे हैं, और तुम बेशर्मों की तरह इम्मी फिर रोने लगें। मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर चूमा और कहा, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात कह दें कि मेरा मतालबा गलत है। जैसे आप चाहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बेटा, तुम्हारा मतालबा बिल्कुल गलत है, लेकिन तुम्हारा खदशा ठीक है। हो सकता है शादी के बाद वो मामलात को न संभाल सके, लेकिन हो सकता है वो संभाल ले। अल्लाह की तकदीर पर तुम खुद को राज़ी क्यों नहीं करते? अम्मी गलत फ़ैसला करने के बाद हम उसे ठीक करने की बजाय तकदीर पर क्यों छोड़ देते हैं? हम अपना फ़ैसला ठीक क्यों नहीं कर लेते? बेटा, मुझे एक बात अभी साफ साफ बता दो, तुम वहाँ शादी नहीं करना चाहते? हाँ या ना? अम्मी, अगर मैं ना कहूँ तो ठीक है, इसके भाइयों से और इनसे जो आज एक मान लेकर मेरे पास आए थे, मैं पायों पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मुझे इन रिश्तों पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मजबूरी ज़रूर समझेंगे और मुझे माफ़ भी कर देंगे। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो, इसके बाद मैं तुम्हारे रिश्ते के हवाले से कहीं नहीं जाऊँगी। जहाँ तुम करना चाहते हो वहाँ तो नामुमकिन है, उसके अलावा भी नहीं। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी वजह से आप ये सब? अम्मी, मैं एक जायज़ मतालबा कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के हवाले से। और अम्मी बस रो रही थीं और मैं भी सर झुकाए आंसू बहाए जा रहा था। अच्छा, आप रोना बंद करें, मैं कल आपको जवाब दे दूँगा। बस एक दिन की मोहलत दे दें। मतलब तुम्हें माँ की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं, अभी भी तुम्हें वक्त चाहिए। उम्मी, अल्लाह का वास्ता है ऐसे न कहीं। मुझे क्यों ख्याल नहीं होगा? मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बस एक दिन दे दें, बस सिर्फ एक दिन। ठीक है, कल मुझे बता देना। जो भी तुम्हारा अपना फ़ैसला है। अपना फ़ैसला? मैं अम्मी के हाथ चूम कर इनके घुटनों पर बूसा देकर फिर पायों पर बूसा देकर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। इफ़ अल्लाह, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं कैसी मुश्किल में फंस गया। एक तरफ मंगीतर और माँ की इज़्ज़त, दूसरी तरफ मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी। क्या करूँ? अम्मी जी की उन सब बातों के बाद इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काश खुद को मार लेने की इजाज़त होती। मोबाइल उठाया तो मैसेजेस के ढेर। मेरा दिल घबरा रहा है। जैसे ही फारिग हो जाओ तो राब्ता करना प्लीज़। मेरा दिल डूबता जा रहा है, अल्लाह खैर करे। मैंने सलाम लिखा। आगे से फ़ौरन जवाब आया, जैसे मोबाइल हाथ में ही पकड़कर बैठी थी। पूछने लगी, क्या बात हुई? मैंने कहा, पहले तुम बताओ, घर क्या बात हुई थी? उम्मी ने अबू से क्या कहा था? इसने बताया कि उम्मी ने डरते डरते अबू से पूछा कि मैंने उस तरह बात सुनी है, क्या आपको पता है? अबू एकदम गुस्से में आ गए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उम्मी ने कहा, आप गुस्सा ना करें, ठंडे दिमाग से काम लें। हमारी बेटी की इज्जत का मसला है। आप लड़के को बुलाकर आराम से पूछें कि वो क्या चाहता है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करनी है उससे। बाद में रोला डले, उससे बेहतर है अभी मसले का हल निकाला जाए। तुम क्या अजीब व गरीब बातें कर रही हो? वो कोई बच्चा है जो इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है? और फिर अब इन बातों का मतलब? मैं बात करता हूँ इसकी वालदा से, ये क्या तरीक़ा है? इसीलिए मैं इस हक़ में नहीं था कि मंगनी के बाद काम लटकाया जाए। तोड़ने वाले बीच में आन टिपकते हैं। ओहो, आप लड़के को बुलाएं, इससे बराह रास्त बात करें। नहीं, मैं इसकी माँ के पास जाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़के से भी कर लूँगा। अब तुम बताओ क्या बात हुई? मैंने सारी बात बता दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मत बात करो। तुमने मुझे अपनी अम्मी का सामना करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि कैसी आवारा लड़की है। ये कहकर वो रोने लगी। अफ अल्लाह, ये रोना? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचती हैं, न सोचेंगे और न ही कुछ गलत। कहा, तुम प्लीज़ अब रोना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात? यही कहे अम्मी, सुबह क्या कहूँ?
وہی جو امی اور سب چاہتے ہیں، اور کیا کہو گے؟ اور تم؟ میری محبت اس کا کیا؟ میں جہاں تھی وہیں ہوں۔ تمہاری محبت سے زیادہ مضبوط تمہاری منگیتر کی محبت ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ تمہاری اور میری محبت ملا کر بھی اتنی مضبوط اور وزنی نہیں جتنی اس اکیلی کی ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا خاموشی کے ساتھ خود کو اس کے حوالے کر دو۔ میں رل جاؤں گا یار، پلیز کوئی حل نکالو۔ میں اب اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ مت کرو ایسی باتیں۔ مستقبل میں کیا ہونا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا پتہ وہ تمہیں اتنا پیار دے کہ تمہیں میری یاد ہی نہ آئے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اس قصے کو اب یہیں دفن کر دو۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کیا تمہاری ہونے والی بیوی یہ برداشت کرے گی کہ تم کسی اور سے بھی بات کرو؟ میں سوچ رہا ہوں اپنی جان لے لوں، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اپنی ماں کو بھی رسوا نہیں کر سکتا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایسا کچھ مت کرنا، پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پایوں پکڑتی ہوں۔ ارے ارے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا، ایسا کچھ نہیں کرتا۔ کیا تم برداشت کر لو گی؟ کیا سہ پاؤ گی؟ تم میرے تھے ہی کب؟ ہاں، یہ بھی ہے، اسی لیے تم نے آج تک محبت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو، اتنا کچھ جانے کے بعد بھی؟ ہاں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سب کچھ جاننے کے بعد بھی۔ ضروری تو نہیں ہر بات کہی جائے، اور اب تو کہہ دینے سے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اب بس تم آرام کرو، امی سے صبح خوش دلی کے ساتھ حامی بھر لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تم جانتی ہو آج کی رات میری آنکھوں میں کٹے گی، پھر بھی جا رہی ہو۔ رات تو میری بھی ایسے ہی کٹے گی، اور شاید اب زندگی بھی، لیکن عادت ڈالنی پڑے گی اب۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اگلے دن صبح میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ جس طرح چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میری طرف سے اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، آپ انہیں بتا دیجیے گا۔ امی بولیں، یہ تم اپنی خوشی سے کہہ رہے ہو یا دباؤ میں آ کر؟ میں نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساتھ ہی دفتر کے لیے نکل گیا۔ شام واپس آیا، کھانا کھا کر کمرے میں جاتے ہی اپنی محبت کو میسج کیا۔ کافی دیر بعد جواب آیا۔ حال احوال کے بعد اس نے خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ تو پھر تم نے امی کو گرین سگنل دے دیا؟ ہاں جی، مرتا کیا کرتا، دینا پڑا۔ جب محبت ہی ساتھ نہ دے تو بغاوت سے کیا فائدہ؟ مجھے الزام دے رہے ہو، سب کچھ جانتے سمجھتے بھی۔ واہ جی، کیا انصاف ہے۔ میں تمہیں الزام کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن میں حیران ہوں کہ تمہارا رد عمل بہت نارمل ہے۔ اگر بالفرض میرا رد عمل شدید ہوتا تو اس سے کیا ہو جانا تھا؟ کیا تم یہ شادی نہ کرتے؟ اچھا، ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، اتنا کہ شاید تمہارے بغیر ایک پل نہ جی سکوں، تمہارے جدا ہونے پر شاید میں مر جاؤں، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، تو تم کیا کرو گے؟ آخر کار آج تم نے اظہار محبت کر ہی دیا۔ ہاں، کر دیا۔ پھر اب کیا سب بدل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں نا۔ ایسی باتوں کا کیا فائدہ؟ اگر میں تم سے پہلے اظہار محبت کر بھی دیتی، جس کی ضرورت بھی نہیں، تم جانتے بھی ہو، تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تمہاری منگیتر کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی محبت کے سامنے میری محبت کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب کوئی تکلیف یا دکھ پہنچا ہے تو تم نے محسوس کیا ہے، اس نے نہیں۔ اور رہی بات اظہار کی، تو تم اگر ساتھ دیتے تو میں تمہیں چپکے سے لے جاتا بہت دور۔ کیوں؟ چپکے سے کیوں؟ میں کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ہوں جسے تم چوری کر کے لے جاتے؟ کسی کی خوشیوں کو آگ لگا کر، کسی کے ارمانوں کا خون کر کے، اور اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر، محبت کے اور خوشیوں کے جو جھوٹے محل تعمیر کیے جاتے ہیں، وہ اتنے ناقص اور کمزور ہوتے ہیں کہ انہیں دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہوا کے چلنے سے ہی گر جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات کہہ دی تم نے، بہت بڑی بات۔ خیر چھوڑو ان تذکروں کو، اصل بات تو تم نے بتائی ہی نہیں کہ شادی کب ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اور نہ دلچسپی ہے، پتہ رکھو اور دلچسپی بھی، اب یہ سب نبھانا پڑے گا تمہیں۔ تمہاری امی کہہ رہی تھیں اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے کے شروع کے دن مشورے سے رکھ لیں گے۔ کیا؟ کب کہا؟ مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ کمال ہے، تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے مانو گے، تو ان کی چاہت یہ ہے کہ اب جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ ہاں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ جیسے وہ چاہیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فوراً شادی کر دیں، جناب وہ ڈر گئی ہیں کہ تم کہیں پھر نہ بدل جاؤ، اس لیے جلدی ہی نمٹانا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہنسی۔ میں نے کہا، بہت خوشی ہو رہی ہے نا؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، بارات پر کیا پہنو گے؟ پتہ نہیں، ولیمے پر؟
पत्ता नहीं, बतायो ना, तंग मत करो प्लीज़, कोई और बात करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा ठीक है, नॉर्मल रहो, ज़्यादा ज़हन पर ज़ोर मत दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होना, देख लेना तुम, वो नहीं बदलने वाली, क्योंकि आदत में और बनावट में बहुत फ़र्क होता है। बनावट बदल जाती है लेकिन आदत नहीं बदलती। मैं एक इंतहाई मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। पता नहीं मेरी बात को किसी ने संजीदा क्यों नहीं लिया। मेरी और मेरी ज़िंदगी की कोई वक़ात नहीं है। कोई तो समझे मुझे, तुम ही समझ लो। फिर वही बात, हाँ है ना, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ और किसी को परवाह ही नहीं। मैं उसे वो मकाम अब नहीं दे सकता जो तुम्हें दे बैठा हूँ। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चला करते। तुम ही कह रही हो कि किसी की खुशियाँ बर्बाद करके अपनी खुशियाँ नहीं मिलती, और यहाँ हम दोनों की खुशियाँ दायु पर लग रही हैं। फिर कैसे आगे सब ठीक हो जाएगा? मुझे ये फ़लसफ़ा समझा दो। मैं क्या समझाऊँ तुम्हें? मैं बेबस हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब मेरे अल्लाह कोई रास्ता सुझा दे। क्या बनेगा? बहुत मुश्किल है, कैसे सब ठीक हो जाएगा? हौसला रखो, क्या पता जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है जो हमें नज़र नहीं आती। क़ब्ल इस वक्त नताइज अख्द करने से बेहतर है। सब्र शुक्र के साथ हालात का डट कर सामना करते रहो। इंशाअल्लाह सब ठीक ही होगा। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।